السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ کریم دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات نال بہتر اور اعلیٰ انسان بنایا، اور اس کو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب دا غلام بنایا۔ عزیزان گرامی، غالباً منالی والا کے اندر میری اور تہاڈی پہلی ملاقات ہے۔ اللہ کریم اج دی اس دعوتی تبلیغی تربیتی اصلاحی نشست اور ملاقات دے منتظمین، میزبان، انہوں منعقد کرنے والے، اللہ کریم ان سب دیاں محنت کابشا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ مسجد دی جماعت، تسی سارے اور قاری نصیر احمد صاحب دیگر احباب، میں سب دا شکر گزار ہاں۔ اللہ کریم ساڈی اس ملاقات نو ساڈی سب دی نجات کا ذریعہ بنائے۔ ایتھے آپ تشریف لے آئے، جزاکم اللہ خیر۔ ہاں ٹھیک، تھوڑی دیر بتا دو، کتنا کٹ کر ہاں کٹ ہو جائے نا زیادہ، تھوڑی جی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں بے شمار نعمتاں جو اسی استعمال کر رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے اللہ دے انعامات دی، اللہ کریم دیاں نعمتاں دی اتنی بڑی تعداد۔ خود اللہ کریم نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی صرف گنن رہ جاؤ، میری نعمتاں نو گنو، شمار کرو، فرمایا اتنی بڑی تعداد میرے انعامات دی تسی گن بھی نہیں سکتے۔ لا تحصوها، یہ نعمتاں گنیاں نہیں جا سکتی۔ اور اگلی بات، اینیاں نعمتاں نے گنیاں نہیں جا سکتیاں، لیکن شکر سب کا لازم ہے۔ وہ خود ذرا تھوڑا جہا ان لفظات غور کرو
کہ گنیاں جا نہیں سکدیاں تے شکر ساریاں دا کیویں کراں؟ شکر لازم، جے توجہ رکھو تے کام سوکھا ہو جائے گا۔ اتنی بڑی تعداد ہے نعمتاں دی کہ گنیاں نہیں جا سکدیاں، لیکن شکر سب دا کرنا ہے۔ کتنا کو شکر کرنا پینا سانو کہ جڑیاں گنیاں بھی نہیں جا سکدیاں انہاں دا بھی شکر ہو جائے۔ اور ایک ایک نعمت اتنی قیمتی، ایک ایک نعمت، ایک چھوٹی جی مثال دیاں، ایک نعمت اتنی قیمتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے انہوں 500 سال عمر عطا کی تھی۔ کتنی؟ 500 سال۔ تے کہنے لگا یا اللہ جے میرا روزی روٹی دا مسئلہ حل ہو جائے نا کھان پین دا تے میں تیرے نال وعدہ کرنا 500 سال میں دوجا کوئی کام نہیں کراں گا، تیری عبادت ہی کری جاواں، بس میرا کھان پین دا فکر مکا دے۔ اللہ تعالیٰ پہاڑ دی چوٹی دے اوتے دا ایک اجرا بنے، اللہ نے میٹھے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا، انار دے اور دیگر پھلاں دے اللہ نے بوٹے لگا دیتے، حدیث دے اندر انار دے لگے تو فرمایا کہ پھل کھاندا ہے اور پانی چشمے دا اللہ نے یہ انتظام کر دیتا رزق دا۔ ہن اپنے وعدے دے مطابق عبادت ہی کری جا رہے ہیں، دنے روزہ رکھدا ہے، راتی قیام کردا ہے، ذکر و فکر، رکوع تے سجدے اور اللہ دی پسند کم۔ فرمایا 500 سال گزر گئے، ہن اینوں بھی پتہ لگ گیا بھی میرا ٹائم پورا کہندا یا اللہ ہن ایک آخری عرضی من لے، جدوں موت آئے نا تے میں سجدے وچ پیا ہوں، اللہ مینوں موت مر جانا ہے، موت ہر بندے نوں ہونی۔ بڑی بڑی عجیب اسی خبر سننے اور بڑے بڑے عجیب مناظر ویکھنے، کیویں کیویں لوگاں نوں موت آندی ہے پئی، کتھے کتھے بندے مرتے ہیں۔ اگلے دن اللہ جاندا دل ہل گیا، ساڈے فیروز والا اپنا شاہدرے تو ادھر آئیے نا جی مرید کے والوں تو فیروز والا، فیروز والے 4 نوجوانہ پروگرام بنایا ٹرانسفارمر چوری کرن دا، بڑے خوبصورت نوجوان 25-26 سالہ دے ٹرانسفارمر لگے نے چوری کرنا، سارا کام ہو گیا، آخری تار ایک جوان پٹن لگا، بجلی لگی ٹرانسفارمر دے اتے ہی انہوں موت آ گئی ہے، اوتھے ہی سڑ گئے، چوری کردیاں موت آ گئی۔ تو بڑے بڑے عجیب واقعات، عجیب حادثات، تو یہ دعا کریا کرو اللہ مرتے جانے موت تے آنی ہونی، اللہ سب تو بڑی حقیقت ہے اللہ دی ذات، اور اللہ تو بعد سب تو بڑی حقیقت موت ہے، سب تو بڑی حقیقت اللہ تو بعد موت، یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، جی اللہ کی ذات کا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ موت آنی یا اللہ آنی تے ہے وے، بدبختی والی موت تو بچائی تے چنگی موت عطا فرما، خوش نصیبی والی کہنا یا اللہ موت آئے تھے سجدے دے اندر، فرمایا اللہ نے نہیں مان لی، سجدے جی پہ ہے روح پرواز ہو گئی، اللہ کی عدالت سے پیش ہویا، اللہ کے میرے فرشتے ہو او آگے ہے 500 سال عبادت کرن والا، ان کرو انہوں میری رحمت نال جنت عطا کر دے، کہتا یا اللہ رحمت نال، فرمایا ہاں، کہتا جی رحمت نال ہی لبنی سی تے میں 500 سال ہے نہیں کھپدا رہا، میری عبادت کیڑے کھاتے پئی، میری محنت، میرا رابطہ قیام تے دل نہ روڑا، اللہ کے دن فرشتوں ٹھہر جاؤ، پہلو اینو 500 سال دی عبادت دا بدلہ دیو، اجر دیو، یا اللہ ہوں کیویں، فرمایا تولے ادیاں نیکیاں تولے جو بنتا ہے اینو دیو، یا اللہ کیویں تولیے، فرمایا ایک ترازو قائم کرو، ترازو دے پلڑے دے اندر 500 سال دی عبادت پا دیو، تے اللہ جی تولنا کا دے نال ہے، فرمایا دوجے پلڑے چے ایدی ایک اکھ دا ڈیلا پا دیا، ایک ڈیلا، فرمایا ایک ڈیلا وزنی ہو جائے گا، 500 سال دی عبادت ہلکی ہو جائے گی، اللہ کہہ دیئے تو تے 500 سال عبادت کر گے میری ایک اکھ دے ڈیلے دا بدلہ نہیں دے سکیا کہ باقی نعمتاں دا حساب کتھے، کہ نہیں اللہ معاف کر دے، میرے عملہ نال نہیں، اللہ اپنی رحمت نال جنت عطا کر دے، اللہ کہتے ہیں فرشتیوں جان دیو زون ٹھیک کہندا دیتے ہیں، رحمت نال ایک ڈیلا، کسی بھی نعمت کی قدر اور قیمت انہوں پوچھو جڑا اس نعمت تو محروم ہے،
اکھاں والا کبھی اکھ دی قدر نہیں دس سکدا، اور زبان والا کبھی زبان دی قیمت نہیں دس سکدا، اور ہتھاں والا کبھی ہتھاں تو معذوری اور اس آزمائش کا احاطہ نہیں کر سکدا، اور ہتھاں دی قدر و قیمت نہیں بیان کر سکدا۔ کسی بھی نعمت دی قدر پوچھنی ہے انہوں پوچھو جڑا اس نعمت تو محروم ہے، جہدے کول نعمت نہیں، اولاد تیاں تے پتراں دی قیمت اور قدر انہوں پوچھو جنہاں کو اولاد نہیں۔ دعا کرو کہ اللہ سارے بے اولاداں نوں نیک اولاد عطا فرمائے۔ کسی بھی نعمت، حضرات نعمتاں جتنیاں بھی سارے کول ہے اللہ کا قانون ہے، فرمایا کوئی نعمت تواڈے کول ہمیشہ نہیں رہنی، کوئی نعمت سدا نہیں رہنی، ہر نعمت عارضی، ہر نعمت چھڑ جائے گی، کھس جائے گی۔ فرمایا نعمتاں سدا تے نہیں رہنیاں، پر ایک گل ہے، اور وہ کیوں؟ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم۔ نعمتاں سدا نہیں رہنیاں، لیکن ایک گل ضرور ہے، فرمایا جے شکر کری جاؤ گے، نعمتاں استعمال کر کے نال نال شکر کری جاؤ گے، پھر میرا وعدہ ہے لأزیدنکم، میں نعمتاں بڑھائی جاواں گا۔ فرمایا جے شکر کری جاؤ گے نعمتاں سدا تے نہیں رہنیاں، لیکن ایک طریقہ ہے نعمتاں بچاؤن دا، نعمتاں اپنے کو رکھن دا، اور نعمتاں جناب انہوں استعمال کرن دا، پہاڑاں تے موجاں ودھان دا۔ ایک ذریعہ شکر کری جاؤ، ہر ویلے شکر، ہر حال دے اندر شکر۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا جے میری نعمتاں استعمال کر کے شکر ہی نہ کر سکے، پھر میں نعمتاں کھو لواں گا، نعمتاں میں تواڈے تو نعمتاں تواڈے کول کھو کے اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ اور یاد رکھنا میرا عذاب بڑا شدید ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کی نعمتاں اللہ پاک دا فضل، اللہ دا کرم، لیکن نعمتاں جڑیاں بھی موجود نے سدا نہیں رہنیاں، سدا دن ایکو جے نہیں رہندے، سدا نہ پاگے بلبل بولے، سدا نہ پاگے بلبل بولے، سدا نہ عیش بہار، سدا نہ حسن جوانی ماپے، سدا نہ محفل یار۔ سونے ہر نعمت عارضی، ہر نعمت کھس جائے گی، ہر نعمت چھن جائے گی۔ اور ذرا غور کرے آگے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام ہے۔ اللہ ذرا مجمع جھوم جائے، چہرے ترو تازہ ہو جائے، دل منور ہو جائے، دماغ معطر ہو جائے، اور زبان پہ درود پاک دا ترانہ آ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پہلی ملاقات ہے، ذرا محبت دے موتی بکھیرتا جان حضرت شیخ القرآن دادا جان رحمت اللہ علیہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا ذکر ہونا، جھوم جانا، محبت دے موتیاں دی لڑی پروڑی۔ کون میرے پاک پیغمبر؟ او حامد و محمد، میری ٹھنڈ پا دے ہوگا بار پہ دیئے پہ سینے بھی تھار جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو حامد و محمد، هو ماجد و ممجد، هو مرشد، هو ارشد، هو امجد، هو احمد، هو افصح بمقاله، هو افصح بمقاله، هو اکمل بنواله، هو اعظم بجلاله، هو افضل بمثاله۔ اللہ تیرا دل لگا ہوگا افقد بمثالہ، اور محبت تیرا دل لگا کے سنے آج وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ
رحیم بھی، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا، انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا، جو دیا دیا جو ملا ملا، صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پانچ نعمتاں اج تواڈے کول موجود نے، پانچ چیز اج موجود نے، کل نہیں ہون گیاں، انہاں پنجاں دی جگہ تے پانچ دوسری آ جان گیاں۔ فرمایا انہاں پنجاں دے ہون تو پہلو انہاں پنجاں نو غنیمت جانو، انہاں پانچ چیزاں دے ہون تو پہلو انہاں پانچ چیزاں نو غنیمت جانو، اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزاں تو پہلو غنیمت جانو۔ اللہ کے سونے محبوب کیڑیاں؟ فرمایا نمبر ایک شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلو غنیمت جان، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی نو موت تو پہلو غنیمت جان۔ نمبر تین اپنی تندرستی نو بیماری تو پہلو غنیمت جان۔ نمبر چار اپنی دولت نو فقیری تو پہلے غنیمت جان۔ نمبر پانچ اپنی فرصت نو اپنی فراغت دے لمحات نو مشغولیت تو پہلو غنیمت جانو۔ آج اللہ نے وقت عطا کیتا ہے، کریاں میسر میں فرصت دیا، آج لمحات فراغت دے میسر میں چھوڑے کل نہیں ہون گے۔ آج جڑیاں کریاں اللہ پاک نے نصیب کیتی انہاں نو قیمتی بنائیے، اپنے وقت دی قدر کیجیے، اللہ دے ذکر نال اس وقت نو قیمتی بناؤ اور فکر نال اس وقت نو قیمتی بناؤ، ورنہ ایک کڑیاں خوش جان گیا، بندیاں نو پھسا دیتا جاندا ہے، بندیاں نو مشغول کر دیتا جاندا ہے۔ اور میرے معاشرے دا نوجوان اج پوچھو نا کی کرنے، وہ کہندا جناب ویلے موجو اور منا کرے سارا ہفتہ ویلے تے اتوار دی چھٹی، سارا ہفتہ ویلے اتوار دی چھٹی، اپنی فرصت کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر اور جناب ٹھٹھا بنایا ہے۔ موجہ کیوں بھی نظام کے بچا ابا جی باہر ہوندے نے، بڑا بڑا موجہ لگیاں نت نوے موبائل اور جناب عیاشی اور آوارہ گردی، اپنی فرصت کا مذاق اڑا رہے ہیں میرا نوجوان۔ اور جڑا باپ ساری زندگی باہر رہ کے مزدوریاں کر کے اولاد نو پال لے، جدوں انہوں پھر آنا پہ جاندا ہے نا تے اولاد آندی ہے کو 2 سال اور نہیں کٹ ہوندے ہے کہ تے اوتھے کم دے بجا پورا ہو جائے۔ اللہ کا واسطہ ہر بی بی ہر عورت دے اندر اے صلاحیت نہیں کہ خاوند کی غیر موجودگی دے اندر کار بچائے، اولاد پالے، اولاد کی تربیت کرے اور اودی عزت کی حفاظت کرے۔ جڑا پردیس وچ بیٹھا ہے ہر بی بی دے اندر صلاحیت نہیں، جملہ بڑا ہے پر اینو ذمہ داری سمجھ کے ادا کر رہے ہیں۔ ہر عورت دے اندر ایک کوالٹی نہیں کہ خاوند کی غیر موجودگی دے اندر اودی امانت کی حفاظت کرے، اودی عزت کی حفاظت کرے، اودی چار دیواری کی حفاظت کرے اور اولاد کی صحیح تربیت کر سکے۔ ایک نہیں کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سب دی عزتاں محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ اولاداں نو نیک بنائے، آمین۔ اور جتنا ذمہ دار تربیت کے معاملے کے اندر جتنی ذمہ دار ماں ہے اتنا ہی ذمہ دار والد ہے۔ کوئی صلاحیت اللہ نے عورت وچ رکھی ہے، کوئی صلاحیت اللہ نے مرد وچ رکھی ہے، دونوں مل کے اولاد دی صحیح تربیت کر سکتے ہیں۔ اگر ایک اولاد دے سر اتے نہیں، اولاد بگڑ جائے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ مجبوریاں نے لوگوں کو پردیس سے جان کے مجبور کر دیتا، مجبوریاں روزگار کی مجبوری، رزق کی تلاش، مجبور ہو گئے پردیس کٹن نو۔ لیکن اللہ دا واسطہ دے کے کہنا سکی مسی کھا لو، ایتھے عزت دے نال رہو، گھر دی چادر اور چار دیواری دا ذمہ دار مرد ہے، اولاد دی جناب تربیت دا بڑا ذمہ دار مرد ہے۔ اللہ نے باپ کے اوپر ذمہ داریاں کی تھی، وہ بچیاں دی بھی، بچیاں دی ماں دی بھی، ہاں جی،
الرجال قوامون علی النساء تے جڑا بارڈروں پار ہے سمندروں پار ہے پردیس وچ تے مرحلہ بڑا مشکل ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال سب واسطے خیر دے معاملے فرمائے آمین بڑیاں بڑیاں کرما والیاں ہیں نہیں میں کہ ساریاں نے ہیں جنہاں نے ماشاءاللہ خاوند کی غیر موجودگی کے اندر اولاد کی تربیت کی تھی حضرت امام ربیعہ رائے واقعہ بڑا معروف ہے خاوند کتنے چیر بعد کئی سالوں بعد گھر واپس آیا اور فجر رات بیوی نو پوچھیا جڑا میں 30,000 دینار تینوں دے گیا سا وہ شفیعوں کا کی بڑا کتھے کہنے لگی سویرے دساں صبح فجر تو بعد مسجد کے اندر ممبر رسول تے درس حدیث سنیا اور درس حدیث سن کے عبد الرحمن فروخ کہا ہے اور تعریفہ کر دینے پہ آج مسجد کے اندر درس سنیا ایک بہت بڑا محدث بہت بڑا عالم بہت بڑا امام نبی پاک دی حدیثاں بیان کر رہا سی اور لوگ ایسے لفظ چھوڑ دے سر پہ اور لکھ دے سر پہ بیوی کہنے لگی وہ جڑا ممبر پہ بیٹھ کے حدیثاں سنا رہا سی نا وہ تہاڈا پتر مکتب دا امام ہے وہ دے اوتے میں پیسہ لایا ہے ہر بی بی دی اندر اسرائیل نہیں تو یہ باتاں اور بھی مثالاں بڑیاں موجود نے لیکن ہے معاملہ بڑا خطرناک ہے بڑا حساس ہے اور رات ویلے نوجوان آوارہ گردیاں ایتھوں بہ کے ڈیمانڈ ہو رہی فلانی شاہ کلی وہ تے کنا اللہ دے اندر محنت مزدوریاں کردا پیا اللہ تعالی غور کرے جڑی بات کر رہے ہو مذاق اڑا رہے موٹر سائیکل بجا رہے عیاشیاں کسے بات دا فکر کوئی نہیں یہ ویلا ہے تے اپنے وقت نو برباد کردا ہے جدوں مشغول ہوندا ہے نا لاہور دا جنرل ہسپتال ہے وہ جڑی شیر والی وارڈ ہے نا نیورو سرجری والی اگر 100 بیڈ لگا ہے نا 90 بیڈاں دے اوتے 16 17 18 سالاں دے جوان پئے نے او انہاں نوں کی ہویا موٹر سائیکل تو ڈگیا ہے مستیاں خرمستیاں کردا یا حادثہ ہو گیا سر دی سٹ لگی کومے وچ چلا گیا جدوں ویلا سی اپنی فراغت دا مذاق اڑایا کردا ہن مشغول ہو گیا تے اے دے مقدر دا دلیا تے کھچڑی اے دے منہ چ کوئی دوسرا پوندا ہے پیا اللہ دی قسم پاسا نہیں بدل سکدا اپنے مقدر تے رزق دا لقمہ آپ اپنی مرضی نال اپنے منہ چ نہیں پا سکدا ہن نماز دا وقت اور عبادت اور ریاضت اور ذکر و فکر اور تلاوت اللہ کے نیکیاں تو محروم ہو گیا مشغول ہو گیا ہے جدو اللہ مصروف کر دیتا ہے جدو اللہ مشغول کر دیتا ہے پھر نیکیاں دی مہلت بھی نہیں لبدی اس واسطے جدو تک فرصت ہے اپنی فراغت نو قیمتی بنائیے چلتے ہیں پھردے ہیں اٹھتے ہیں پیندے ہیں ہر حال دے اندر اللہ کہیں میرے بندے دی تین حالت ہی ہو سکتی ہیں یا بندہ کھلوتا ہوندا ہے یا بندہ بیٹھا ہوندا ہے یا بندہ لیٹیا ہوندا ہے فرمایا جڑے میرے بندے انہاں تین حالتاں دے پتہ کی کر دے الذین یذکرون اللہ سبحان اللہ تھوڑا جی اور ذکر کرو سبحان اللہ الذین یذکرون اللہ قیاما کھلوتیا وقعودا اور بیٹھیا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللہ دا ذکر کر دینے کھلوتے آویں بیٹھے آویں لمبے پہ آویں ہر حال دے اندر اللہ دا ذکر اور کلا ذکر نہیں وَيَتَفَكَّرُونَ باقی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ پاک دیا تخلیقات اللہ دی قدرت دے منظر دے مظہر اللہ پاک دیا نشانیاں اللہ دے شاہکار آسمانہ دے اندر اللہ دی قدرت دے مظہر زمینہ دے اندر اللہ دے غور کر رہندے نے کتنا تارساد میرا رب کتنی شانہ والا میرا مالک جنہیں آسمان بنائے اور غور کرتا پیا اپنے وقت نو قیمتی بنا رہے یہ نگاہاں اللہ دا ذکر کر دیا نے پیا یہ دماغ اللہ دا ذکر کرتا پیا یہ دل اللہ دا ذکر کرتا پیا پھر زبان بھی ذکر تے لگ بندی ہو پہلو نگاہاں نو ذکر تے نگاہ اللہ دیا نشانیاں تک تک کے جنہوں بیٹھا بیٹھے آسمان دیکھن لگ پیا نالی سوچن لگ پیا کیسا میرا مالک کیسا میرا خالق جنہیں 7 آسمان درجہ بدرجہ بغیر ستون نہ تو بغیر سہارے تو بالکل برابر کھڑے کیتے انہوں نے
کرتا پیا غور کرتا پیا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور سبحان اللہ سات آسمان کھڑے کیتے اور آسمانہ دے اندر والشمس تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون پھر پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ آسمان دے اندر سورج نظر آیا چاند نظر آیا ستارے نظر آئے اور ویندا پیا کیسا میرا رب ہے جویں نہ سارے دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں کوئی اپنی ڈیوٹی تو لیٹ نہیں سورج لیٹ نہیں ہویا کبھی چاند لیٹ نہیں ہویا ایک دوجے دے کول لنگ دے وی نے اپنے اپنے مدار دے اندر اپنے اپنے دائرے دے اندر گردش کر دے وی نے کبھی ٹکراں وجیاں نہیں کبھی ایکسیڈنٹ ہویا نہیں کیسا میرا کار ساد مالک ہے کیسا وہ شاندہ حکمتہ قدرتہ والا کیسی طاقتہ والا ہے جڑا سورج دیاں ڈوریاں کھچدا پیا جڑا چاند دیاں ڈیوٹیاں لگا رہا ہے جدوں غور کردا ہے اللہ دیاں نشانیاں تے ویندیاں ویندیاں اللہ پاک دی قدرت دے مدد دے منظر تکدا ہے کیویں سات آسمان کھلارے سبحان اللہ کیویں سات آسمان ترجمہ قرآن پاک دا کیویں سات آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے واوا کرنا چند نوران دیا آشان رب رحمان دیا آشان رب رحمان دیا اور دعوت فکر کیے سونے رب نو باجا ماری جا اوتے اگے عرض گزاری جا جتھے مرضی مرانی والا روشن ضمیر جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا اونوں قدرت سنن سنا دیا اونوں قدرت سنن سنا دیا آشان رب رحمان دیا آشان رب رحمان دیا اللہ پاک دی قدرت دی نگاہاں لگائیاں فرمایا غور کر دے یتفکرون ویتفکرون فی خلق السماوات آسمانہ دے اندر اللہ پاک دی نشانیاں تے تفکر کر دے تدبر کر دے غور کر دے اور صرف آسمان نہیں والارض اور زمین دے اندر اللہ دی نشانیاں اللہ دی قدرت دے مظہر تکدا پیا اللہ کہنے جب روٹی کھان لگنا نا روٹی تیرے سامنے آئے پکی کھائے چوپڑی نالے چوپڑیاں کیوں جی دوواں نال بندا کچھ کے نہیں جدوں چوپڑیاں کھان لگنا اللہ کے نظر ایتھے بریکاں لا اتنی روٹی کھان لگے جڑا لقمہ بنا کے منہ تک لے کے آئے اے تیرے تک پہنچی کیویں آ اینو تیرے تک پہنچان والا کون ہے رائے دے تے غور کر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
فرمایا جڑیاں رو دیاں زمین دے وچوں انگوریاں میرے باغات پر فروٹ سبزیاں ترکاریاں کھانے ذرا غور کریا کر یہ تیرے تک پہنچی کے زمین دے اندر اللہ پاک دی قدرت تے مدد تک دے پیا جدوں آسماناں تے اللہ دیاں نشانیاں تے غور کیتا زمین دے اندر اللہ دیاں نشانیاں تے غور کیتا پتہ کس نتیجے تے پہنچے نے اندر ربنا ما خلقت هذا باطلا اے ساڈے سونیا ربا تیری قدرت دے کارخانے اندر کوئی چیز بھی بیکار نہیں سبحانک تو تے پاکی پاک مالکا سبحانک تو تے پاک فقنا عذاب النار تو تے پاک شاہ سانو بھی اگ دے عذاب تو پاک ہی کر دے تو تے پاک سانو بھی جہنم تو پاک کر دے سانو بھی گناہوں تو پاک کر دے آمین کیا چھوڑو جب غور کرے گا مومن اپنے وقت کو قیمتی بنائے گا اللہ دی معرفت دے خزانے دلا چ معجزن کرتا ہوئے گا اللہ دی محبت بڑھ جائے گی ایسا میرا مالک ایسا میرا خالق اپنے وقت نو قیمتی بنا دے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نعمتان مغبون فیہما کثیر للناس دو نعمتاں بہت بڑیاں ان نعمتاں وچ تواڈے واسطے بڑا کچھ ہے یا رسول اللہ تو کیڑیاں نعمتاں فرمایا الصحت والفراغ ایک نعمت دا نام ہے تندرستی دوسری نعمت دا نام ہے فراغت بندہ تندرست بھی ہوئے اور ان کو وقت بھی ہوئے اور وہ وقت اللہ دی یاد تو غفلت دے اندر گزر جائے محرومی دے اندر گزر جائے وہ بندہ ایک بیٹھا بیت اللہ دے سین وچ احرام اونے بنیا تے گیا عمرہ کرن بیت اللہ سامنے کعبۃ اللہ تے بیٹھا تے ایک نمازی ہو رہا ہے پیچھے صفا بندیاں رپیاں نماز دے انتظار وچ بیٹھا تے اونے نہ دی ویڈیو بنائی لو جی آ بھی عمرہ کرنا آیا ہے جو بھلا بیٹھا کی کرے موبائل تے نا بلبلیاں والی گیم کھیڈن گیا سامنے بیت اللہ سین حرم وچ بیٹھا تے احرام بنیا اور موبائل تے گیم دنیا دے میں درس دیتا پچھلے گال پر رمضان دی گل ہے آخری اس رشتے جوان آیا کہ قاری صاحب ایک مسئلہ تو بتائیں میں کہ جی پوچھو کیا لگے جی ہم بیٹھے ہیں اعتکاف مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں اور یہاں کام تو ہوتا کوئی نہیں تو ہم نا بور ہوتے ہیں قاری صاحب ہم بور ہوتے ہیں بور اعتکاف تے مسئلہ میں کہ مسئلہ کی مسئلہ یہ ہے کہ ہم گیمیں کھیل سکتے ہیں موبائل میں مسئلہ کتے بیٹھا ہے اعتکاف ہے اعتکاف وہ بور ہوندا جی پیا اعتکاف ہے بیٹھا ہے رمضان کا مہینہ تے عشرہ بھی اندازہ کرو تے کہنا موبائل سے گیماں کھیل سکتے موبائل سے قرآن نہیں ہے یا قرآن مسجد سے پڑھے نہیں صحت بھی ہوئے تندرستی اور وقت بھی ہوئے کہ بندہ اللہ دے ذکر تو غافل ہوئے مومن اپنے اس وقت نو انجی ضائع کر دے گوا دے سونے ہو اللہ دا واسطہ دے کے کہیں نہ اج وقت ہے نا فرصت دا یہ شکر پتہ کیویں کرنا ہے ویلے وقت جڑا گھڑی آرام نال تانوں میسر آ جائے یاراں دوستاں کول بیٹھنا ہوے ٹائم نکل آوندا ہے جے نکل آوندا ہے نا یہ شکر پتہ کیویں کرنا ہے اس وقت وچ اللہ دا ذکر کر کے اللہ کہندے نے میں پھر پھساواں گا نہیں پس بندے کہندے نا آپ نماز یار نماز وچ لیٹ کیوں ہوندا ہے او باجی کی دسیے یقین کرو پھسے پئے کماں ہیں پھسے پئے جمعے تے بھائی جمعے سے لیٹ کیوں ہوندے نماز چلاندے خطبہ اخیر تے پہنچ جاندے تے لیٹ کیوں ہوندے قاری صاحب اللہ جاندا ہے اینے پھسے ہیں نا کماں اللہ کہندا ہے پھسے ہیں نا پھسے ہیں میں کر دیاں گا تھوڑا وقت فرصت دا جڑا ملدا ہے میرے ذکر وچ کڈیا کر میں تیرے واسطے فرصت دے وقت دے انبار لگا دیاں گا پھر پھسیا نہیں رہے گا پھر جیڑا کام کرنا چاہے گا تیرے کو کھلا وقت ہوگا تیرے وقت وچ برکتاں پا دیاں گا کوئی بھی نعمت لے لو لا ان شکرتم لا ازیدنکم اور وقت اللہ دے ذکر دینا اس وقت نو قیمتی بنا قرآن پاک دی تلاوت اور حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دعا کرنی دعا اس وقت دے قیمتی بنانے واسطے فرمانا میں پڑھتا رہا قرآن اللہ آمین
بھی کیا چھوڑو ایسا کی نہ کیسا کی نہ اسامہ زید اللہ جانتا ٹھنڈ پہ گئی اللہم زد فضل اللہ تو اس نے 100 کے اندر اور برکت آتا اللہ قرآن نہ اور پیار عطا کرے سنیا کرو رات رات کے پڑھیا کرو اور دعا کریا کرو میں پڑھتا رہا میں سنتا رہا قرآن اللہ تیرے ذکر چرت باللسان اللہ میری پردے آئی نکلے اور شادی پردے آئی نکلے جان اللہ میرے پاک نبی دا پیڑا میرے ویر مسافر سوچ درا اس جگ تے کو پھیرا تو نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا تے جب آخری آوے سا اللہ بڑا لا الہ جب آخری آوے سا اللہ بڑا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ سنگ پاک محمد میرا میرے ویر مسافر سوچ درا اس جگ تے کو پھیرا تو نظر بچا کے تر چلیے سادہ اگے سفر لمیرا اللہ اگلا سفر آسان کر دے مالکم خاتمہ بھی بالخیر عطا فرمائے مرد دم زبان تے کلمہ جاری کر ساڈے علماء آخر دم تک دین دی خدمت حضرت مولانا محمد اسماعیل مجاہد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا ڈاکٹر منظور صاحب شفیق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علماء کرام اللہ جانتا ہے اللہ نے جوانیاں دیتیاں اللہ نے توانائیاں صلاحیتاں دیتیاں اللہ نے وقت دیتا ہر چیز اللہ نے رستے تے لگائی اللہ نے دین دی خدمت تے اللہ سونے خاتمے عطا کر کے شانہ تے ٹور نہ دنیا کو اللہ پاک نے اٹھایا ساڈے مولانا محمد یوسف سنگ پوری رحمت اللہ علیہ ان شہر روڈ تے نا ممدی مسجد ہے اچھی جی ممدی مسجد اوتھے خطیب سن نا جی شہر گجرانے تے مولانا یہی دعا کرنی اللہ مرد دم کلمہ نصیب کری جمعے دا خطبہ دے رہے ممبر تے اور شیر پاتے نے پہ علامہ اقبال دا رحمت اللہ علیہ دا شیر کیے گرچہ بت ہے گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان یہ مصرع پورا شیر دا پوری نظر علامہ مرودی مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ اپنے لو اقبال دا شیر پڑھیا تے کلمہ لا الہ الا اللہ زبان تے آیا جمعہ پڑھاؤندیاں ممبر تے کھلوتے دی روح پرواز کر دو صدقے دل نہ دعا کرے نا وہ مدینے چ آکھی جاندے نے پے اللہم ارزقنی شہادتن فی لے شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صحیح بخاری اللہ شہادت دی موت چاہی دیئے تیری راہ دے اندر شفیع سبیل تیری راہ چھے شہادت دی موت چاہی دیئے تے چاہی دی مدینے دے وچ بھی شہادت دی موت چاہی دی تے باڈراں تے جاؤ میداناں تے جاؤ جہاد کرو اللہ دی راہ نہیں منگن والے دا جڑا دل ہوندا ہے نا تے منگن والے دی جڑی نیت ہوندی اللہ اونوں پاک نہ اچھا اے عمر اتنا جذبہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اتنا جذبہ شہادت دی موت چاہیے اللہ دی راہ دے اندر اور چاہیے بھی مدینے شہر وچ نبی پاک دے شہر فرمایا تیرے دل دیاں نیتاں میں جاننا تو جاننا جانا تے چاہنا ہے میدان جہاد دے اندر پر حالات مجبوریاں ذمہ داریاں کینوں مجبور کیتا نہیں نکل سکدا تیرے دل دے جذبے تے نیتاں نو جان کے میں رب کہیں نہ سونیا مدینہ بھی رسول دا ہوئے گا مسجد بھی سونے دی ہوئے گی منبر تے مصلی بھی کملی والے مصطفیٰ دا ہوئے گا اور وقت بھی نماز دا ہوئے گا انج پاڑ لاتا دعاوان اگر آپ میرا غور کرو ہر دل صدقے دل دینا اللہ بری موت تو بچائیں اللہ چنگی موت یہ میں بار بار پتہ کیوں کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس حال وچ بندہ مرد ہے نا اسی حالت وچ کل قبر دے وچوں قیامت والے دن اسی حالت وچ قبر وچوں اٹھایا کئی نچدے گاؤندے قبراں چ اٹھن گے کیوں انج ہی مرے سی 5 نوجوان نہ پنڈی پٹیاں تو موٹر وے تے چڑھے لاہور آنا
تے گانے لائے بڑی اچھی آواز نال، لائیو ویڈیو فیس بک تے آ رہی لائیو، ایک گڈی اگے لگی اور ریس ہو گئے، گرم ہو گئے، ڈرائیور نو گالا بجا فلانا فلانا ٹھیڑا گدیاں گالا کٹ دے پے، نالے نا گانے سن دے پے، گڈی آؤٹ کنٹرول ہوئی، موٹر وے تو اتری، ایک درخت دے نال ٹکرائی، اگ لگ گئی، چند لمحیاں دے اندر 5 نوجوان سڑ کے سڑا ہو گئے، اور لائیو ویڈیو دنیا کے سامنے فیس بک تے جاری، اور دنیا نو گواہ بنا کے مردے نے پے۔ انج سانو موت آئی ہے کنا چ گانے تے زبان تے گندیاں گالیاں، انج مرنے فرمایا انجی قبر وچوں اٹھائے جائیں گے، اور کوئی خوش نصیب قبر چوں اٹھایا جائے گا، او دا کفن او دے گلے دا احرام بن جائے گا، اور زبان تے لبیک اللہم لبیک دی صداواں آ جان۔ یہ کرما والا جڑا حج کردے ہاں جی، عمرہ کردے ہاں، طواف کردے ہاں، جنوں موت آئی اللہ بری موت تو بچائی۔ لوگ بدکاریاں کردے مردے نے پے، لوگ وہ ایک وڈیرے نے ناچ گانے دا پروگرام رکھیا شادی دے موقع تے، کہ انہوں نچن والی دا ناچ پسند نہیں آیا، شراب پیتی ہے تے پستول کٹ کے گولی مار دیتی، کہنے لگا صحیح نہیں نچدی پئی، میرے دا نچنا پسند نہیں ہے، وہ نچدی مر گئی، کوئی گانا گاؤندا مرد، سوشل میڈیا دور ہے ہن تے جھٹ ویڈیو آ جاندی، ویڈیوز گانا گاندے مردے نے پے، چوری ڈکیتی دی وارداتاں وچ مردے نے پے، اتنی بری بد نصیبی دی موت، اور کوئی ایڈا بڑا بد نصیب مریا ہے کہ وہ جدوں مریا ہے نا، او دی ماں بھی ناراض ہے تے او دا باپ بھی ناراض ہے۔ اس تو بڑا کوئی بد نصیب نہیں، اس تو بری کوئی موت نہیں، جدا جنازہ اٹھے او دی ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض۔ اللہ کا واسطہ چنگی موت منگیا کرو، اللہ بہت چنگی عطا کرے، اللہ بات دور نہ نکل جائے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے وقت دی قدر کرو، اس سے پہلو کہ پھنس جاؤ، مشغول ہو جاؤ۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اپنی دولت نو فقیری تو پہلو غنیمت جانو، اس تو پہلو جدہ اللہ دی راہ دے اندر دین جو دے دے دینا، ورنہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، فوری منگل والے دی کتار وچ بھی کھڑا کر سکتا ہے، دیر وچ دیر نہ کرے آگے۔ اللہ ایران شہر دا وقت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ نے کتاب العبر دے اندر نقل کیتا ہے، ایران دے اندر ایک شخص دی نوی نوی شادی دولت کی برمار، اپنی بیوی نال بیٹھا دسترخوان کھان تے کھانا کھان لگا تے باہر دروازہ کھڑ گیا، بھائی جی مسافر بھوکا اللہ دے نام تے روٹی دے دے، کچھ کھان نو دے دے۔ انہیں کھانا اٹھایا دسترخوان تو بیوی دے ہاتھ رکھیا، کہندا باہر فقیر نو دے۔ بیوی نے فقیر نو کھانا دیتا، سی کہنے خیر پایا تے دھیان اودے چہرے تے پا گیا، بی بی سارو کتار رون لگ کہنے لگا اللہ دی بندی تینوں کیا فقیر نو روٹی دے یا تو رون لگ پئی، رون دی کی وجہ؟ کہنے لگی میرے سرتاج میں تانوں کی دساں، اے جڑا بندہ باہر دروازے تے فقیر کھلوتا ہے نا، اے تواڈے تو پہلو میرا خاوند سی، اور اے شہر دا امیر ترین آدمی، میں تانوں دسیا نا میں متعلقہ میرا پہلا خاوند بڑا امیر سی، انہیں مینوں چھڈ دیتا تے تاں ہی تے تواڈی بیوی بنی تے اج رونا آیا ہے کہ فقیر بن کے ساڈے دروازے تے کھلوتا ہے۔ کہنے لگا اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ ہو سکتی؟ بیوی نے گل سنی، کہنے لگی جڑی وجہ مینوں معلوم ہوندی ہے نا، اللہ پاک نے بڑی دولت عطا کی سی، لیکن اتنا ہی بڑا بخیل، اتنا ہی کنجوس، اور جدوں کوئی سوالی آ جاتا نا فقیر، کوئی مانگت آ جاتا، یہ متھے وٹ پی جاندے، ایویں پتا جا کئی بندے منگن والے نو ویکھ کے ایویں غصہ، فاما السائل فلا، یہ کدی چڑکنا نہیں دے سکنا تے دے دے، نہیں دے سکتا تے اپنا رستہ میں وہ معذرت کر، چڑکنا نہیں، یہ غصہ آ جاتا۔ ایک دن ایک فقیر آیا، انہیں سوال کیا، انہیں پھڑ کے نا تے مارنا شروع کر دیتا، اینا ماریا وہ دے نک منہ چوں خون جاری ہو گیا، وہ جان چھڑا کے دوڑیا تے جانا جانا کہنے لگا ظالمہ ہن تیرا تے میرا فیصلہ عرش والا رب ہی کرے گا۔ تے میرے سرتاج مینوں لگدا ہے کہ رب دا فیصلہ، اللہ دا فیصلہ آ گیا، کل دا لکھا پتی اج گلیاں دے ککھاں تے روندا ہے پیا۔ خاتون نے گل سنائی نا باہر کھلوتے فقیر دی، تے گل سن کے نا ہن اندر بیٹھا ایڈا خاوند رون لگ پیا، کہنے کہ ہن تسی کیوں روندے ہو پے؟ کہنے لگا اللہ دی بندیے کیڑی گل سنا دتی ہو، ہن سن، جدوں اے رئیس سی تے اے دے دروازے تے فقیر آیا، اے فقیر نو ماریا تے اے جملے جڑے فقیر نے کہے سن نا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اج تیرا خاوند بن کے تیرے سامنے بیٹھا ہے۔
اور اج میں رئیس ہاں، ویکھ دولتاں دے امار، اللہ دیاں کرنیاں ویکھ، اللہ دے دل بدلنے ویکھ. کل اے رئیس سی تے میں دے دروازے تے فقیر بن کے کھلوتا سا، اج میں رئیس ہاں تے اے میرے دروازے تے فقیر بن کے کھلوتا ہے. سچا واقعہ اصفہان شہر دا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیتا ہے. سونیو دن بدلن لگے ہاں دیر نہیں، وتلک الایام نداولها بین الناس. قرآن اللہ دا فیصلہ دن سدا ایک ہو جائے. ہاں جی، جے کوئی آج عروج تے ہے کل زوال تے ہوئے گا، پکی گل. جے کوئی آج گرے ہے کل تک اٹھ چکیا ہوئے گا. ہر عروج نو زوال ہے، ہر پروان نو تنزلی ہے. اے میرے مالک دا قانون ہے. کل دے بادشاہ، کل دے وزراء، وزیر اعظم صاحب، وہ مرزا صاحب کھڑے اپنی خبراں دئی دوئی ہوندے. میں جیل وچ گیا تے دیسی کیوں دے تڑکے تے اودے شاگردی آندے نے پئے، اے سارا جھوٹ بولدا پیا. اوتے انہاں تڑکیاں دا تے گلاں باتاں دا پتہ انہاں کیا انہوں ایسے سیل وچ رکھیا ہے کہ جدے تو 7 سیل دور تک کسی ہور نوں رکھیا ہی نہیں. اودی سیکورٹی پر سیکورٹی ایشو تے او آ کے تے جویں دی اگے خبراں دیندا اون دی ہور نہیں دینی. ہے جی، تو کتنے نے خان صاحب اور کتنے نے اس کو پچھلے حضرات جردیل پچھلے کدھر گئے. اور رو رو کے آندا سی مشرف لکھاں چوں جڑی بیماری ایک بندے نوں لگدی او مینوں لگی تے رو رو کے قوم کولوں معافیاں تے نالے دعاواں دیاں درخواستاں. سونیو دل سدا اکو جے نہیں رہندے. کبھی عروج کے اترانا نہیں، کبھی طاقت پہ تکبر نہیں کرنا، کبھی دولت تے مان نہیں کرنا. ہاں شکر کری جاؤ، اللہ کہنا میں بدائی جاواں گا. میرا کی کر دے، میں تے شکر کرنے والے دی قدر کرنا. شکر کری جاؤ، ہر نعمت ودی جائے گی، ود دی جائے، سب کو نہیں ود جانا ہے. فرمایا ہاں دولت ود جائے گی، دولت دا شکر کرو. ہے جی، جسم طاقت جوانی دا شکر کرو، میں جوانیاں بتا دیاں گا، برکتاں پا دیاں گا. اور تندرستی دی قدر کرو، میں صحت بتا دیاں گا. سارا کچھ بچ جاتا ہے. بھلا زندگی بھی بچ سکتی ہے. اسی پوچھو نا کسی بندے نو جنی زندگی اللہ نے مقرر کیتی ہے بھلا اس تو بچ سکتی ہے؟ تے بندے کہنے گے نہیں اس تو تے نہیں بچ سکتی. نبی پاک فرماندے نے بچ جاندی جی زندگی بھی، زندگی بچ جاندی. فرمایا کیڑا کیڑا تہاڈے جو من احب ان یبسط له فی رزقہ و ینسى له فی اثرہ. تہاڈے جو کیڑا بندہ ہے جڑا چاہندا ہے رزق بھی بڑھ جائے تے زندگی بھی لمبی ہو جائے. یا رسول اللہ یہ سارے ہی چاہتے ہیں. فرمایا پھر ایک کام کرو، فلیصل رحمہ، فلیصل رحمہ. جڑا چاہتا ہے زندگی بھی لمبی ہو جائے، رزق بھی کھلا اور وافر ہو جائے، انہوں چاہیے رشتے جوڑے، رشتے جوڑے. اور جڑے رشتے اللہ نے جوڑے نے انہاں نوں نبھائے. جڑا بندہ رشتے نبھان لگ پیندا ہے اللہ دی زندگی بدلان لگ پیندا ہے. اللہ دا رزق کام ہے ویسے اوکھا. رشتے داریاں نوں نبھانا اور رشتے داراں دیاں تتیاں کوڑیاں اور عجیب و غریب زدہ اور جناب مخالفتاں برداشت کر کے پھر بھی انہاں نوں جوڑنا ہے کم بڑا اوکھا. پر آقا فرماندے نے رزق بھی بڑھ جاندا ہے تے زندگی بھی بڑھ جاندی ہے. اللہ کو بھی عطا فرمائے. فرمایا دولت نو فقیری تو پہلو غنیمت جانو. اور پنجویں تو پہلے علاجی ہے نا، اپنی فراغت دے لمحات مشغولیت تو پہلو غنیمت جانو. اپنی دولت نو فقیری تو پہلو غنیمت جانو. اپنی تندرستی نو بیماری تو پہلو غنیمت جانو. اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلو غنیمت جانو. اور اپنی جناب زندگی نو موت تو پہلو غنیمت جانو. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم ان نعمتاں دی قدر کر لینا. اللہ جدوں نعمت عطا کر دے اللہ ویندا ہے بندہ شکر کردا ہے کہ نہیں. ہر نعمت دا شکر کرو، اللہ نعمتاں بتائی جائے گا، اللہ زندگی دے اندر خوشی دکھائے گا. اللہ دا شکر کرنا. کسی بھی بندے دی زندگی چ سب تو بڑی خوشی نا شادی دے موقع تے شادی. اس تو بڑی خوشی زندگی دے اندر اس تو اہم اور خاص موقع کیڑا؟ سب تو اہم موڑ زندگی دا اے مرحلہ ہے شادی دا. ان خوشی بھی لوگ کہندے نے ظاہر ذمہ داری بھی اور سب تو اہم ایونٹ ہے زندگی دا. اے شادی دے موقع تے بندہ اگر حدود اللہ دا پاس رکھے، خوشی کرو
اللہ دی حداں دے اندر اندر رہ کے اللہ دی حداں ٹپڑیاں نہیں، اللہ دی حداں نوں پار نہیں کرنا، کوئی ناچ گانا، کوئی عیاشی بدماشی، شراب و شراب۔ نوجوان جانے یہ برات جانے تے او اچھا اے ماشاء اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے، ہر قدم تے اللہ تہاڈی حفاظت فرمائے، اور تہانوں مبارک ہے تساں اللہ تے دے رسول دی گلاں تو اور دین دی محفل تو اور قرآن دی محفل اور بابرکت اس نشست تو تساں اپنی انہاں مبارک خوشیاں دے لمحات دا انہاں اوقات دا آغاز کیتا ہے۔ اللہ پاک ادا اثر تہاڈے پورے اس معاملے دے اندر فرما کے خیر و برکت فرمائے۔ آمین۔ اور جائیے پئیے تے ساڈے ساتھی نے ڈرائیور نے اگے روڈ دے اوتے لوگ جمع بریک ماری، میں یار کی مسئلہ ہے کہ جی میں دیکھنا تے دیکھیا اور پتہ کیتا کہ ایک بارات گزری ہے تے او نا جی پیسے سٹتے سن پے نوٹ تے ایک غریب دا بھکھا بچہ او دا 10 دے نوٹ تے دھیان پیا ہے تے اونے بھج کے نوٹ پھڑن دی کوشش کیتی ہے تے اتوں ایک ٹرالی گزر گئی، او بچے نوں کچل گئی، روڈ دے اوتے موت ہو گئی، 12-13 سال دا بچہ 10 دا نوٹ، او برات پیسے چھوڑتی جا رہی اور اس غریب کی جان وہ قتل کدے سے رہے، اس قتل کا ذمہ دار کون ہے، اور خون کدے سے رہے، اور خدا دا واسطہ ہے میرے ویرو اگر کیا جائے نا ساڈے نہ مسلمانوں جڑے انج عیاشیاں اور یہ جو موقع کے کنجراں دے پیسے یا جناب تکبر، اے بھی تکبر دی علامت، انج دولت کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اندر انسان دیا ضروریات کا حل رکھے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پیروں تھلے چھٹنا، اچھالنا، مولویوں کے نات کھانا تے بھی اور کنجرا تے بھی کوئی تمیز ہی نہیں رہی، کوئی فرق ہی نہیں رہی۔ حضرات اگر وہ کہے نا جی ماڑا بندہ بیوہ عورت یتیم بچے انہاں دے گھر 1 مہینے دا کوئی راشن روشن پہنچا دیو کھان، وہ کاری صاحب تانوں کی دسیے، کاری نصیر صاحب اللہ جاندا ہے حالات تے کاروبار دا حال ہی کوئی نہیں رہ گیا، مر گیا بھوکے مقروض ہو کے قرضے چک کے ساری عیاشیاں شادیاں دے تے کون کی کر دی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرات بڑا ظلم ہے، غریب کے جذبات کے دی بھوک نال کھلوا رہے اور ادا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ دی غربت دا اللہ تعالیٰ حقداراں دا حق انہاں دی تحریر تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک باری یہ کریا جی کسی غریب اتفاق دائیں میں پتہ اپنے پورے معاشرے دا کسی رات دے وقت نا مہینے دا راشن یا جتنی اللہ نے توفیق دیتی لے کے نا کسی غریب دے دروازے کے رکھ کے یا بیوہ یا یتیمہ دے بوئے کے رکھ کے تے دروازہ کھڑکا کے دے آپ غائب ہو جانا ہے یا کتے دور جا کے چھوٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ جدا حق کے انہیں چکے ہیں مطلب وہ دے تک پہنچ گیا اس تو بعد اپنا راہ لینا ہے، انہوں پتہ نہ لگے کہ منو راشن کنے دیتا ہے۔ ایک بار عید کر کے دیکھے آجے اللہ دی قسم جڑا سکون اس رات نصیب ہوئے گا کدی زندگی سے کسی عبادت سے نہیں آیا ہوئے گا، وہ صرف ایک کو نہیں پتا کہ کنے دیتا ہے، صرف ایک کو نہیں پتا ہے، کلیوں کے واسطے کلے واسطے بغیر فوٹو تو بغیر دسن تو یہ میں تاکہ کل بندہ کہے دیکھ لو آج تسی اپنے حال تے اپنا رویہ سانو پتا نہیں چلو تو اج کوئی کھان نو کھ نہیں سی تے راشن کلے واسطے کبھی کلے واسطے۔ اللہ بات دور نکل گئی، میں عرض کر رہی ہوں میرا قادم محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ خوشی دا ہے، خوشی دی قدر کرو، خوشیاں اللہ دکھائے، شکر کر کے اللہ پاک دا شکر کر کے انہاں خوشیاں نو قیمتی بنائیے، انہاں دی قدر کریے۔ عرش والا رب بھی ویندا ہے ایڈا قدر دان میری خوشی دا اینا مول پایا جا میں تیری اگلی زندگی خوشیاں دا بھی پار دیا۔ اللہ کرے انجی ہو جائے کہ جدو بندہ اللہ دی حداں نو پار کر دے اللہ کہندے نے میں خوشی دتی سی مینوں ہی بھول گیا میں خوشی دتی مینوں بھلا دیتا رات بھول گیا۔ بڑا تر لگی زور دا وقت ہے، دلہا دلہے دی زور گھٹ ودی میرے جال دے اندر کیڑی نماز آئی اثر بھی گئی۔ ابو بکر کائنات فرمان من ترک العصر متعمدا فقد وطر مالہ و اہلہ، جنہیں جان بوجھ کے اثر دی نماز چھڈی وہ دے اہل و عیال بھی چھین لے جان گے، مال بھی چھین لیا جائے گا۔
اثر دی نماز انہیں جان کے چھٹی، ادا مال بھی گیا آل بھی گئی۔ اللہ اولاد بھی بھی برکت اٹھا لے گا، مال ظاہر آئے گا لیکن برکت تو خالی پوری نہیں پہنی، اولاد ہے گی نافرمان خیر والی نہیں، اے بھی نہیں ہوئے گی، اے بھی نہیں ہوئے گی، اے دے وچ بڑا کچھ ہے۔ اس واسطے اہتمام، جدو اللہ خوشی دکھائے بندہ ہور چکدا جائے گا، یار اللہ خوشی دکھائے وہ تو بندہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا شکر کرے۔ بات لمبی ہو گئی، بندے گھڑیاں ویکھن لگ پے نے، جدو اللہ دی پکڑ آندی ہے نا پھر بڑیاں نو اللہ یاد آندا ہے۔ اور شاید تانوں پتہ ہے کہ نہیں، قرآن وچ اللہ کہندے نے فرعون نے کلمہ پڑھیا تے فرعون مسلمان ہو گیا۔ ہاں جی، قرآن ہے، فرعون مسلمان ہو گیا، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ وہار فرعون کہ لا الہ، قرآن کلمہ لکھیا فرعون نے پڑھیا اور مسلمان ہو گیا۔ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من علماء کرام وانا من میں آج کے بعد مسلمان۔ ماشاءاللہ فرعون بھی مسلمان ہو گیا، فرعون نے بھی کلمہ پڑھیا، پر اللہ کہنے ہن چک اپنا کلمہ، ہن سانو تیرے کلمے دی لوڑ، جدو میں خوشیاں وکھائیاں تیرے کو سنبھالیاں، میں خوشیاں دکھائیاں تو قدر ہی نہ کیتی، میں بادشاہ بنایا تو آپ ہی رب بن گیا، میں دولت عطا کیتی تو قدر ہی نہ کیتی، مینوں ہی بھول گیا، ہن گھٹ پانی دا گلے چ گیا، گوٹا آن لگا، ہن کلمے پڑھ سنانے سنو، پھر اللہ کلمہ بھی نہیں یہ منتا، پھر اللہ مسلمانی بھی نہیں یہ منتا، کہتا میں مسلمان، اللہ کہ ہن تیرے اسلام دی لوڑ نہیں، ہن تیری مسلمانی دی لوڑ نہیں، مزہ تاں اللہ آسانیاں دے، اللہ فراوانیاں دے، اللہ تندرستی دے، اللہ خوشیاں دکھائے کہ بندہ رب دے در تے جھکدا ہی جائے۔ اللہ پھر وعدے پورے کر دے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا شکر کرو گے میرا بات ہے میں نعمتاں بتائی جاواں گا، نعمتاں وچ برکتاں آئی رہواں۔ اور آخر تے گل سناواں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کہندے نے جڑا بندہ شکر کردا ہے نا نعمتاں تے خوشیاں تے او بڑا سیاڑا ہے، اونوں حساب لگ جاندا ہے شکر دے فائدے نے تو اے گل سنانا کہ چلو ایک سنائے نے میں ایک دو چل پھر سنانا تے تو فائدے نے شکر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہندے نے بڑا سیاڑا بندہ شکر کرنے والا بڑا سمجھدار تے ہوشیار ہے، انہوں پتہ لگ جاتا ہے شکر دے فائدے نے دو۔ پہلا فائدہ اے وے جڑیاں نعمتاں موجود نے او ہو جاندیاں نے پکیاں، ہاں جی، کیونکہ اللہ بتا ہی جاندے او نعمتاں انسان کو غافل ہو جاندیاں نے۔ دوجا فائدہ اے وے جو موجود نہیں، پہلیاں نعمتاں دی قدر کر کے دکھاؤ، اللہ دے دے کہ بڑا قدردان ہے، جو دتا سو سنبھالیا ہے شکر کیتا ہے، اور جو نہیں میں وہ بھی عطا کر رہا ہوں، جو نہیں پہلیاں دے شکر کرنے دی وجہ تو اللہ اگلیاں بن منگی ہوئی۔ امام اسماعیل رحمت اللہ علیہ بصرہ جنہیں کوفہ اہل علم نہ برکت رہا، بصرہ بھی بڑے بڑے امام بڑے بڑے محدث، امام اسماعیل رحمت اللہ علیہ شام دا کھانا کھادا تے بصرہ آبادی تھوڑا جہا نکل کے نا چہل قدمی واسطے کھانا کھا کے نہ نکلے، ایک بندہ نظر آ اکھاں تو نابینا، ہتھاں تو بھی معذور، پیراں تو بھی معذور، تے ساتھ ساتھ پتہ کی آندا ہے الحمدللہ علی نعمہ، علماء کرام الحمدللہ علی نعمہ، الحمدللہ علی نعمہ، اللہ میں تیری نعمتاں تے تیرا شکر کرنا، اللہ میں تیری نعمتاں تیرا شکر۔ امام صاحب دی بریک لگی، او اللہ دے بندیا تیرے کول نعمت ہے کیڑی جڑا شکر کرنا پیا؟ کہندا حضرت جی آ سارا شہر ویندے پے اے جڑیاں نعمتاں میرے کول نہیں انہاں کول ہیں نا، آہو ہے تے اے نعمتاں استعمال کر کے شکر کرنے والے کنے نے؟ آندے میں کیا شکر کرنے والے تے تھوڑے ہی نہیں، اللہ بھی کہندا قلیلا ما تشکرون، شکر کرنے والے
تو کہنا حضرت جی یہی تو گل ہے، اسے گل کا شکر کرنا ہو پیا۔ اللہ اکھاں نہیں دتیاں تے پھر کیڑی گل ہے؟ ہاتھ نہیں دیتے تے کی ہو گیا ہے؟ پیر نہیں دیتے تے کی ہو گیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مینوں شکر ادا کرن دی نعمت عطا کر چھڈی۔ ہن سمجھ لگی؟ شکر ادا کرنا اپنی ذات کے اندر اتنی بڑی نعمت ہے کہ باقی نعمتاں منگنیاں نہیں پیندیاں، اللہ انجی بھر کر دیندا ہے۔ اس واسطے آئیے اللہ پاک کی ہر نعمت کا شکر اور کاری ساتھ حکم ادا حکم پورا کر دے، حکم دی تعمیل کرن۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی صورت کے اندر اللہ نے جڑی سب تو بڑی نعمت عطا کی تھی اور سب تو بڑا ساڈے تے احسان کیتا، اس نعمت کا شکر حضرت شاہ القرآن نے کرنا فرمانا چلیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے۔ منن والے بیٹھے ہو نا، ذرا من کے دسو ہاں پڑھو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، شاہ القرآن زندہ باد، شاہ القرآن زندہ باد، اللہ زندہ باد۔ ٹائم بڑا ہو گیا جی، چلیا اچھا چلیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے، کائنات نو سخدا سا آیا۔ کون آیا؟ اور جنہ پیروی کی تھی مالک کائنات نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ آمینہ نے تے منیا مومنہ نے، کائنات نو سخدا سا آیا۔ جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نہ آیا۔ اور کئی پل پر دولتا شوق تے کئیاں کرسیاں بیٹھتا چاہ آیا۔ حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی تیری ونڈ احمد مجتبی آیا۔ اور قاری صاحب ڈاکٹر بھی پورا کر کون آیا؟ فرمانا محبت دینا حضرت مولا صاحب رحمت اللہ علیہ دی محبت موتی میں صدقے سونا مکھڑا، میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہوے ہرا دل سکڑا تر جان رکھیاں میریاں جو سپنیاں نے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چند دا چمکار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں اور چند آپ بھکا دید دا پج لا کے اوندا عید دا ایک چند نو پوچھدا کون سورج دی نیویں دور ایک یوسف دیوان بڑا سونا نبی یوسف اللہ دا قرآن میں دستا پیا اور ایک یوسف دیوان کوئی اچھی لیندہ سا نہیں اچھا پوچھ لے ابشی بلال نو جس دکھائی سونے لال نو پیا مارا تے مارا کھان دا
پر بوا نہیں چھڈ کے جاندا ایک بار جس نے تکیا وہ پھر نہیں اٹھ سکیا زلفاں پبائیاں رب نے کٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیر جب کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈر تانیا چوڑی پیشانی سج دی ایک لاٹ دوروں بج دی کوئی دیوا روشن مندا کوئی ٹکڑا آکے چندا اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاں والیاں دو لالٹین والیاں یا بجلیاں چمکانیاں صدقے نورانی دند نے صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے اے کلیاں وانگو چمک دے تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا وچ مسکراہٹ خلق سی جس محل آسد ملک سی سونا جدوں سی بولدا انج لگدا موتی رولدا آقا تھی خوشبو آمدی مدنی تھی خوشبو آمدی روحان خوش کر جاندی پاوے نہ عطر لگام دے پاوے نہ عطر لگام دے خوشبو دے ہوئے آمدے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مسلک حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن صاحب شیخوپوری جانا نہیں کتے بچارے انہوں نے کی قصور پھر باقی طور جو آپ سی لگے رہی ہیں اللہ تو اڈا بھلا کرے میں کسی نو ہے جی اللہ تو اڈی محبت قبول فرمائے تو اڈا وقت بڑا قیمتی ہے جڑا تساں دیتا ہے اللہ دے ذکر واسطے شکر دی گل سنن واسطے اللہ قبول فرما لے آمین ہن آندے نے پے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تساں کی بھلا کیا صحابہ کرام دی بزرگاں نے محبت نال ذکر کرنا نا محبوب کائنات دی جماعت دا فرمانا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اور ترجمہ کرنا ہے میں لفظانا تجلا چہرے آتے فاغسلودا تجلا چہرے آتے فاغسلودا صحابہ تجلا چہرے آتے فاغسلودا تجلوہ نور سیما ہم وجودا اجالا لا الہ الا ہودا شولا برکوتے مسجدودا زبان ذکر شیر فقرودا وظیفہ بدکروتے وشکرودا حتیٰ وچ فیض حتیٰ تنفقودا جسم وچ زور پر آئی جاہدودا اکھاں وچ نیر فضیب کو دی جودا بھروسہ صرف ایک لا تک نتودا اور حضرت حکم میں بھی پورا کر دیا قرآن پاک کا تعارف کروا دو نا فرمانا اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے کلر والا اے دا رب رحمان ہے ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے لوح محفوظ بچو کلی الہیہ اے چٹھی آسمانو سرور احمد نو اللہ اور فرمانا کھول کے کن سن لے کھول کے کن سن لے میرے حقیرہ ہوئے کھول کے کن سن لے میری یہ بہرانی پڑھ دے قرآن
جے کچھ مرتبہ رانی اس جان اتے بیٹھ نہیں رہانی اج کل موت تیرے سر اتے آئی اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم بارك في إيماننا وأعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا اللہ کریم ساڑھے سب دی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑھے جتنے پیارے بیمار نے سب نے شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جتنے پیارے دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ انہیں قبران جنت دے باغ بنا یا اللہ کریم جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما یا اللہ ساڑھے محترم بزرگ تشریف فرمان انہاں دے بیٹے دی اس مبارک موقع دے اتے شادی دے خانہ آبادی دے مبارک موقع دے اتے یا اللہ قرآن و حدیث دے بیان دی اس نشست نو منعقد کیتا گیا ہے یا اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دی زندگی دے اندر اللہ خیر و برکت فرما دے اللہ ہر معاملے دے اندر شادی دے مکمل پروگرام دے اندر اللہ اپنی حفاظتہ وچ رکھنا اللہ خیر و برکت فرمانا ہر قدم تے حفاظت فرمانا اللہ تیرے محبوب نبی والی دعا جڑی آپ جوڑیاں نو دیا کر دے اللہ اس جوڑے نو نورینہ اولاد بھی عطا کرنا اللہ انہاں دے خانداناں دے دلاں دے اندر بھی محبتہ پیدا فرمانا اللہ دوواں دے دلاں دے اندر انس و الفت رکھنا اللہ ایک دوسرے دا احساس و خیال رکھنا ایک دوسرے واسطے بہترین مرد خامد اور بہترین بیوی انہاں دوواں ایک دوسرے واسطے ثابت کرنا یا اللہ کریم انہاں دے گھر دے اندر برکت عطا کر دے اللہ مزید برکت عطا فرما یا اللہ انہاں دے والدین کو سلامت رکھنا اللہ جو بڑے چھوٹے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں نو جنت الفردوس تے مہمان بنا اللہ کریم اپنی رحمت دے نال ساڈے سارے دیاں نیک تمناواں اور دعاواں قبول فرما اور پوریاں فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ مجاہد اسلام دے اس عظیم مرکز نو مولا اسماعیل صاحب دیس لگائے پودے نو اللہ قیامت تک شجر تناور بنا شجر پھلاور بنا اللہ انو مینارہ نور بنا دے اور دیا علم و عرفان دیا کرنا نال سارے علاقے نو منور فرما اور انہاں نو اللہ دا برابر اجر اور ثواب پہنچانا انہاں دے درجات کی بلندی دا ذریعہ بنانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم میرا میاں زاہد ظہیر صاحب تتلی علی دعائے کری یا صاحب اللہ انہاں پائیاں دی محبت قبول فرما یا اللہ میاں صاحب دے تمام معاملات کے اندر برکت عطا فرما پریشانیاں دور فرما وصلی اللہ علی النبی وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اشہد ان لا الہ الا اللہ